اعتزاز احسن کو نگراں وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے. آڈیو بھی موجود ہے اعتزاز احسن اور عمران خان کی آڈیو, جن میں سے ایک تو عوریہ مقبول جان صاحب ہیں, وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے ان کا نام جو ہے وہ انہوں نے دیا تھا. دو یہ جو پہاڑیں کتنے آپس میں ملتے جلتے ہیں, بالکل ایک جیسے ہیں. کتنی چیزیں ہیں جو مریم نواز اور عمران خان کی بھی آپس میں بہت سی ملتی ہیں. لیٹ می میک دس ویری کلیئر جنٹلمین, the foreign policy of Pakistan will be made here. تو شاخانہ کیس, اس میں 3 سال قید تک کی سزا بھی ہو سکتی ہے. نااہلی تو آٹومیٹک ساتھ ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا, اور واپسی ہو چکی ہے ناظرین. اب اسٹوڈیو سے ہی جو ہے وہ آپ کے ساتھ یہ رابطہ جو ہے ایک دفعہ پھر ہم نے بحال کر دیا ہے. میں جانتا ہوں بہت سے میسیجز آئے ہوئے تھے, کئی میں نے کامنٹس بھی پڑھے. کچھ لوگوں نے کہا بھی کہ بھائی اچھا کیا آپ چھٹیوں پہ چلے گئے. کچھ نے کہا کہ اگر ویلاگ جو ہے وہ ریگولرلی کرنے چاہیے. اب ظاہری بات ہے انسان ہے, ذرا چھٹی کا ایک میرے اندر نا ایک یہ خامی سمجھ لیجیے. چلے میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں کیونکہ آپ فیملی کی طرح ہی ہیں. میرے اندر خامی ایک یہ ہے کہ مجھے ہر 3 مہینے کے بعد نا ایک چھٹی چاہیے ہوتی ہے. 1 ہفتے کی میں چھٹی مارتا ہوں میں, اور یہ زیادہ دور نہیں میں جاتا, شمالی علاقوں میں جاتا ہوں اپنی مرضی سے. ایک تو شمالی علاقہ جات آپ کو لے جایا جاتا ہے نا, تو یہاں پہ شمالی علاقوں میں اپنی مرضی سے جاتا ہوں. تو یہ مسئلہ ہے. میرے جو پرانے سبسکرائبرز ہیں وہ تو مجھے جانتے ہیں کہ یہ ذرا چھٹی والا مسئلہ ہے میرے اندر, ایک پرابلم ہے. لیکن زیادہ دور نہیں جاتا, کبھی پاکستان سے باہر نہیں جاتا, پاکستان کے اندر ہی جاتا ہوں, ہفتہ کو لگا کے پھر واپس آ جاتا ہوں. ذرا دماغ ذرا فریش ہو جاتا ہے تھوڑا سا, تو یہ اس لیے یہ چھٹی کی تھی. بہرحال میں تو حیران ہو گیا ہوں کہ 1 ہفتے کی اس چھٹی کے پیچھے جو ہے وہ ہوتا کیا رہا ہے پیچھے ملک کے اندر. اور میں کچھ تو ویلاگز میں نے خود کیے, لیکن میری ٹیم نے بھی بڑا زبردست ایفرٹ کیا, بڑا زبردست کام کیا, آپ کو انفارمیشنز وہ پہنچاتے رہے. وہ صاحب جو ایکچولی ویلاگز میری غیر موجودگی میں بنا رہے تھے وہ بڑے احتیاط اور محتاط طریقے سے جو ہے وہ بنا رہے تھے. انہوں نے کہا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں کوئی ایسی ویسی کنٹروورشل بات کر دوں. تو بھائی کنٹروورشل بات کرنے کے لیے تو ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ. تو یہاں پہ میں نے ان کو سمجھایا, میں نے کہا جی آپ کھل کے بولا کریں, کوئی ایسی بات نہیں, اور اپنا نام لے کے بولا کریں کہ ہاں یہ میں یہ سمجھتا ہوں, یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, اور ڈنکے کی چوٹ پہ بولیں. کس بات کا ڈر ہے؟ کوئی ڈر نہیں ہے. اگر آپ سچ بول رہے ہیں اور سچ کے ساتھ کھڑے ہیں نا تو پھر پریشان ہونے والی بات کوئی نہیں ہے. میں تو شمالی علاقہ جات گیا ہوں, آپ کوئی پٹھی بات کریں گے تو آپ کو میرے پاس ہی لے کر آئیں گے نا, وہاں پہ میں بھی وہیں پہ ہوں گا, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. خیر اینی وے, اب آ جائیں ذرا خبروں کے اوپر. بڑا اہم دن ہے آج کا, بڑا اہم دن ہے عمران خان صاحب کے لیے. ان کی سیاسی زندگی کے حوالے سے جو ہے ایک بڑا اہم دن ہے. ایک بڑا فیصلہ آج ہونے جا رہا ہے. توشہ خانہ کیس کا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر جو یہ معاملہ ہے, آج دوپہر 2 بجے اس کو اناؤنس کیا جائے گا. اس کی پوری ڈیٹیل جو ہیں, کیا رزلٹ آ سکتا ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے, سزائیں کیا ہو سکتی ہیں اور کیا نہیں ہو سکتا, دونوں چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. میں اس طرح کا ویلاگ کرنے کے چکروں میں نہیں ہوتا جس میں میں کہوں کہ جناب تانوں میں دساں گا کیوں لگا ہے. یہاں پہ بڑے اس طرح افلاطون بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, مجھے پتہ ہے, ایرسٹوٹلس جو آپ کو نہ بتاتا وہ تانوں میں دسنا کی ہوئے گا اج, تانوں میں پہلے دس دینا. یہاں پہ وجہ اس قسم کی کوئی فیسلٹی نہیں ہے, بونگیاں نہیں مارتے, اور ہم عدالتی فیصلے آنے سے پہلے اپنے فیصلے نہیں سناتے. ہم آپ کو صرف یہ بتا سکتے ہیں کہ اگر یہ گلٹی ہوئے تو کیا ہوگا, اگر ناٹ گلٹی ہوئے تو کیا ہوگا, اور کیس کا پس منظر کیا ہے, بس اس حد تک. باقی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں, جو بھی آپ کو اس قسم کے کا چورن بیچنے کی کوشش کرتا ہے نا وہ ہوا میں چھکا مار رہا ہوتا ہے, میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں. خیر میں آتا ہوں اس کے اوپر, ذرا جلدی سے کچھ دیگر خبریں ذرا پہلے آپ کے ساتھ شیئر کر لیں, کیونکہ ظاہری بات ہے وہ ایلیمنٹ جو ہے وہ ختم نہیں ہونا چاہیے. ایک تو اعتزاز احسن صاحب نے جناب بڑا پریشر ان کے اوپر ڈیولپ ہوا تھا پچھلے 2-3 دن کے اندر, خاص طور پہ پیپلز پارٹی کے اپنے اندر سے ان کے خلاف جو ہے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی تھی. اچھا, میں اعتزاز احسن صاحب کو نا پچھلے کئی سالوں سے جانتا ہوں, بڑا میرا ان سے ایک رسپیکٹیبل ریلیشن شپ ہے. اگر چیزوں کے اوپر ان سے اختلاف بھی ہوا ہے نا تو وہ بھی تمیز کے دائرے میں, عزت کے دائرے میں, ایک بڑے ہیں, میں اس لحاظ سے ہمیشہ ان کی رسپیکٹ کرتا رہا ہوں. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں بہت سے لوگ, اور یہ میں آپ کو بالکل اپنی خبر کے مطابق بات کر رہا ہوں, کہ بہت سے لوگ اعتزاز احسن صاحب کی باتوں کو ناپسند کرتے آئے ہیں. یہ کوئی اب کی بات نہیں کر رہا میں پہلے کی بھی بات کر رہا ہوں. اور یہ اختلاف میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو کے اندر کہا تھا کہ یہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور میں بھی تھا. افتخار چودھری کو بحال کرنے کے حوالے سے ان کا بے نظیر بھٹو سے اختلاف تھا اس وقت. اس بات پھر خیر محترمہ بے نظیر بھٹو اس دنیا میں نہیں رہی, لیکن بعد میں بھی جو ہے وہ یہ ہوتا تھا کہ اعتزاز صاحب جو ہیں وہ گڑی خدا بخش بھی جایا کرتے تھے. جب بی بی کی برسی ہوتی تھی تب بھی وہاں جایا کرتے تھے. پیپلز پارٹی میں ان کا ایک رول بھی تھا, لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ نا ان کا رول ڈمینش ہونا شروع ہو گیا. لیکن
پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی بھی ان کو نا جسے کہتے ہیں کہ جسے کہتے ہیں نا کھڈے لائن لگا دینا، وہ والا کام نہیں کیا. اعتزاز صاحب جو ہیں وہ لاہور کی سیاست کے اندر ایک بڑا نام رہے ہیں، ہمیشہ بڑا نام رہے ہیں. تو یہ حالیہ دنوں کے اندر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے اپنے اندر سے جو ہے ان کے خلاف آواز بلند ہونا شروع ہو گئی کہ جی ان کو پارٹی سے جو ہے یہ غلط بات کر رہے ہیں اور پارٹی کے لیے پرابلمز کریٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماؤں نے جو ہے ایک پوزیشن لی، شہری نعمان صاحبہ نے بھی اور بھی لوگوں نے، کہ نہیں وہ پارٹی کے اندر ہی ہیں اور ان کی بات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے لیکن ان کو کوئی پارٹی سے نکال نہیں رہا. اعتزاز صاحب نے کل جو ہے اپنے گھر کے اوپر ایک پوری پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے کہا کہ جی میری عمران خان صاحب سے دوستی ہے، یہ حقیقت ہے، وہ میرے ہمسائے ہیں، ہماری دیوار سانجھی ہے آپس میں، لیکن پیپلز پارٹی میری فیملی ہے اور میں پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے کہیں نہیں جا رہا. یہ حقیقت ہے، یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی بڑی پرانی خواہش رہی ہے کہ اعتزاز صاحب کو کسی طرح پی ٹی آئی کے اندر شامل کروا لیا جائے، لیکن اعتزاز صاحب نے اس ارج کو جو ہے نا ہمیشہ ختم کیا ہے اور وہ کبھی بھی انہوں نے یہ قدم نہیں اٹھایا. ہاں البتہ یہ ہے کہ اعتزاز صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی میں ایک اپنی وائس ہمیشہ رکھتے رہے ہیں، تو انہوں نے کافی حد تک ان چیزوں کو کلیئر کر دیا کہ وہ کہیں پہ بھی چھوڑ کے نہیں جا رہے اور جو بھی باتیں ہیں وہ ریومرز. اچھا ایک اور جو میں سن رہا تھا، جو چھکا میں نے ایک سنا ہے، وہ چھکا کیا تھا کہ جناب اعتزاز صاحب کو جو ہے نا وہ اعتزاز احسن کو نگراں وزیر اعظم بنایا جا رہا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کسی رہنما نے ایکچولی یہ بھی کہا، ان دونوں کی آڈیو بھی موجود ہے. ایک تو آڈیو تو نواں کام شروع ہو گیا، مطلب ہر چیز کے بارے میں نا آپ اس میں جو پہنے دی آڈیو بھی موجود ہے، اعتزاز احسن اور عمران خان کی آڈیو. مجھے ایک بات بتائیں، یہ نگراں وزیر اعظم کس طرح لگ جائے گا بھائی نگراں وزیر اعظم؟ ذرا مجھے سمجھائیں گے آپ. مطلب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اعتزاز احسن کو نگراں وزیر اعظم بنانا چاہ رہے ہیں عمران خان صاحب، اور اس لیے جو ہے یہ اعتزاز صاحب یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور کافی حد تک ایسی باتیں کر رہے ہیں جو عمران خان کو فیور کرتی ہوں. اور بھائی میرے نگراں وزیر اعظم جو ہوتا ہے نا وہ موجودہ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر وہ دونوں مشاورت کے ساتھ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. تو یہاں پہ جو پوزیشنز وہ آلریڈی شہباز شریف کے خلاف لے چکے ہیں یا نون لیگ کے خلاف یا شریف خاندان کے خلاف لے چکے ہیں، آپ کے خیال میں وہ کبھی ان کے نام کے اوپر مانیں گے، ایکسیپٹ کریں گے کبھی؟ اس بات کو ہو ہی نہیں سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے. تو یہ بالکل ایک ہوا میں انہوں نے چھکا مارا ہے، جس نے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر سے ہوا اڑائی ہے کہ یہ اعتزاز احسن جو ہے نا وہ نگراں وزیر اعظم بن سکتے ہیں. یہ چھکا مارنا ہی ہے. اب چلیں اس پہ آ جائیں، جو چھکا تسی مارنا ہی ہے. تسی یہ کہہ رہے ہو جناب اعتزاز احسن صاحب کو جناب اگلے الیکشن کے اندر پی ٹی آئی کی طرف سے ٹکٹ پرومس ہوا ہے، چلو گل کر سکتے ہو، کوئی سمجھ آتی ہے. اچھا جی پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ جی اعتزاز صاحب کو جو ہے وہ اعتزاز احسن کو اگلی دفعہ جو ہے وہ سینٹر بنا دیا جائے گا، چلو ٹھیک ہے، یہ بھی بندہ مان سکتا ہے. لیکن یہ کہہ دینا جی ان کو نگراں وزیر اعظم بنا دیا جائے گا، یہ پاسبل ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ ہو جائے. بائی دا وے اس سے پہلے اور بڑے نام ہیں جو پی ٹی آئی نے ایکچولی فیور جو دیے تھے اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کے ناموں کے اوپر کاٹے لگ گئے تھے، جن میں سے ایک تو عوریہ مقبول جان صاحب ہیں. وزیر اعظم کے لیے نہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے ان کا نام جو ہے وہ انہوں نے دیا تھا. تو پارٹی کے اندر سے کاٹا کس نے لگایا تھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، فواد چودھری صاحب نے کاٹا لگوا دیا تھا عوریہ مقبول جان صاحب کے نام کے اوپر. چلو اندر دی خبر آج تمہیں دے ہی دی ہے. عوریہ مقبول جان صاحب کا نام بھی اس طرح جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے فلوٹ کیا گیا تھا. یہ پچھلے الیکشنز کی بات ہے 2018 کی. تو فواد چودھری صاحب نے جو ہے ان کے نام کے اوپر کاٹا لگوا دیا تھا. تو یہ چلتا ہے. خیر اچھا جی یہ تو ہو گئی اعتزاز صاحب کی بات. اب ذرا کچھ دیگر خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیں. مریم نواز صاحبہ کو جناب پچھلے دنوں پی ٹی آئی کے ایک کارکن نے بڑا وہ جوش میں آ کے نا، قاسم سوری صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو جوش میں آ کے انہوں نے کہا کہ جی اگر عمران خان کو جو ہے وہ ناجائز طریقے سے گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تو میں مریم نواز کا جو ہے نا میں قتل بھی کر سکتا ہوں. تو پھڑ لیا جناب انہوں نے، وہ گرفتار ہو گئے. این اے 108 فیصلہ آباد سے ان کا تعلق ہے، ستارہ کالونی سے ان کو کل اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اب دیکھیں قاسم سوری صاحب کتنے کچھ جیل کے چکر لگاتے ہیں اور اس بندے کو چھڑاتے ہیں، کیونکہ اس وقت تو وہ ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے. تو اب مجھے پوری طرح انتظار ہوگا، کیونکہ مدینہ منورہ میں جو کچھ ہوا تھا نا اس کے بعد تو ان میں سے ایک بندہ نہیں گیا ان لوگوں کے لیے، ایک بندہ بھی ان کے پاس نہیں گیا. وہ بیچارہ شہباز گل جب اس کو بھی گرفتار کر لیا تھا تو پہلے 4-5 دن جو ہے وہ بندہ نہیں کوئی سامنے آ رہا تھا کہ اس کا کوئی جا کے کوئی پوچھ لے، اور میڈیا کے اوپر آ کے نام نہیں لے رہے تھے اس کا بیچارے کا. اب یہ بیچارہ جو فرتے جذبات میں آ کے ایک بونگی مار گیا کہ جی میں مریم نواز کا قتل کر دوں گا، تو اس کو گرفتار کر لیا گیا. آئی ہوپ کہ جا کے دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کے کتنے رہنما جو ہیں وہ اس کو جا کے پوچھتے ہیں. مریم نواز سے ریلیٹڈ ایک اور خبر بھی لے لیں جناب، اور وہ یہ ہے کہ ایکسپریس نیوز کے اندر یہ خبر آئی ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ضمنی انتخابات میں شکست کی وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ پریشان ہیں، اور اس کی وجہ سے اس لائن کے اوپر جو ہے وہ سوچا جا رہا ہے کہ پارٹی کے اندر ایک عبوری سیٹ اپ بنایا جائے اور پارٹی کے اندر جو نمائندگی ہے
جو عہدے ہیں وہ ان لوگوں کے پاس ہونے چاہیے جن کے پاس حکومت کے کوئی عہدے نہیں ہیں. یہ مریم نواز نے آج سے چند ہفتے پہلے جو ہے نا یہ ایک پروپوزل دی تھی کہ جی ٹیکنیکلی اسپیکنگ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب وہ مریم نواز صاحبہ کا بھی یہ کہنا جو ہے وہ اس لیے بھی پوائنٹ بنتا تھا کیونکہ اس وقت تک ان کے پاس خود بھی کوئی حکومتی عہدہ نہیں تھا. تو آئیڈیل سچویشن میں وہ بھی مطلب اس کی کینڈیڈیٹ بن جاتی ہیں, اور یہی کہا جا رہا ہے کہ پھر مریم نواز کو کوئی اہم ذمہ داری جو ہے وہ دی جائے گی. بائی دا وے شاہد خاقان عباسی کے پاس بھی اس وقت کوئی حکومتی عہدہ نہیں ہے, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. تو یہ اس وقت جو ہے وہ یہ چل رہا ہے, اور اس میں کہا جا رہا ہے جی اس کی وجہ یہ ہے کہ ضمنی انتخابات میں جو ہمیں شکست ہوئی ہے نا اس کی وجہ سے. پائن جڑے ضمنی انتخاب ہوئے سن اس میں مریم نواز ہی لیڈ کر رہی تھی, اس میں مریم نواز ہی پوری الیکشن کیمپین کو لیڈ کر رہی تھی. گلگت بلتستان میں جو الیکشن ہوئے اس میں بھی مریم نواز لیڈ کر رہی تھی. آزاد کشمیر میں جو الیکشن ہوئے اس میں بھی مریم نواز ہی لیڈ کر رہی تھی. تو مریم نواز کا کوئی ٹریک ریکارڈ کیمپیننگ کے حوالے سے اتنا اچھا تو نہیں ہے کہ اب آگے بھی جو ہے وہ ان کو ذمہ داری دی جا رہی ہے. میں بلکہ آپ کو ایک بات بتاؤں, میں یہ ویسے ہی آپ کے ساتھ ایک چیز شیئر کر رہا ہوں. میں ابھی جب گیا تھا نا چھٹیوں پہ, اب یہ دماغ کے اندر جو سافٹ ویئر ہے نا یہ رکتا تو ہے نہیں. اسی ہوں جدو ویلے بیٹھے میں سامنے بیٹھ کے نا پہاڑوں کو میں دیکھ رہا تھا تو دو پہاڑ نا مجھے بالکل ایک جیسے لگ رہے تھے. ویسے ہی میں بیٹھا ہوا تھا, بندہ ویلا ہوتا نا, کام تو کوئی ہے کوئی نہیں, اخبار تو تھا کوئی نہیں ہمارے پاس, ویلے بیٹھے ہوئے. میں سامنے دیکھ رہا ہوں کہ دو یہ جو pہاڑ ہیں کتنے آپس میں ملتے جلتے ہیں, بالکل ایک جیسے ہیں, بالکل چوٹی بھی ایک جیسی ہے, ان کا رکھ رکھاؤ بھی بالکل ایک جیسا ہے, درخت بھی ایک جیسے لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر. ایک دم میرے دماغ میں آئیڈیا ہے یار کتنی چیزیں ہیں جو مریم نواز اور عمران خان کی بھی آپس میں بہت سی ملتی ہیں. آپ بھی حیران ہو رہے ہوں گے نا میں کیا بات کر رہا ہوں, ہیں آپ یقین کریں ہیں. تو جب میں ویلا بیٹھا سی نا میں اسی وقت بیٹھ کے میں نے چاک آؤٹ کیا کہ کتنی چیزیں ان کی آپس میں جو مشترک ہیں, بہت سی چیزیں مشترک ہیں. میں ایک پورا کسی دن کمپلیٹ ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور میں آپ کے ساتھ شرط لگا کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنی چیزیں جو ان کی آپس میں ملتی ہیں. بہت سی چیزیں. میں چھوٹی سی ایگزامپل عمران خان نے وزیر اعظم بننے سے پہلے کبھی کوئی منسٹر نہیں رہا تھا, کبھی کوئی وزیر اعلیٰ نہیں رہا تھا. پہلی جو نوکری ملی نا وہ وزیر اعظم نہیں ملی. مریم نواز بھی خواب ہے جی دیکھ رہی ہے. مریم نواز آج تک ایم اے نہیں بنی ہوئی, آج تک ایم پی نہیں بنی ہوئی کبھی بھی. پارٹی کے عہدے کے علاوہ آج تک کوئی عہدہ نہیں ملا ہوا. وائس پریزیڈنٹ ہے مسلم لیگ نون کے اندر. تو کل کو اگر یہ بھی وزیر اعظم بن گئی نا تو بہت سی چیزیں, بہت سی ایسی خامیاں ہوں گی جو وہی نظر آئیں گی جو عمران خان کے اندر ہے. اب مجھے پتا ہے مسلم لیگ نون کے بہت سے لوگ جو ہے نا جو وہ اس بات پہ کافی ناراض ہو رہے ہوں گے, ساڈی لیڈر کو کتنے نہ ملا آتا ہے. اور اسی طرح عمران خان صاحب کے فالوور ناراض ہو رہے ہیں ہمارے لیڈر کو مریم نواز کے ساتھ ملا دیا. لیکن ہیں میں نے خود دیکھا ہے, میں نے ان پہاڑوں میں دیکھا ہے, میں آپ کو دکھاؤں گا بعد میں. اچھا خیر آگے چلیں. دوسرا جو ایک خبر ہے جناب وہ یہ ہے کہ توشہ خانہ کے اوپر آتے ہیں. ایک تو خبر جو ہے وہ عمران خان صاحب نے امتیاز گل صاحب کو ایک انٹرویو دیا. آپ اب حیران ہو رہے ہوں گے امتیاز گل صاحب کون ہے, میں بتاتا ہوں. امتیاز گل صاحب جو ہیں وہ ایک تجزیہ کار ہے. تو عمران خان صاحب نے ان کو ایک انٹرویو دیا ہے. میرا خیال میں کسی یوٹیوب چینل کو عمران خان صاحب کا پہلا انٹرویو ہے, کسی یوٹیوب چینل کو, مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کسی یوٹیوب چینل کو انہوں نے کوئی انٹرویو دیا, کیونکہ امتیاز گل صاحب جو ہے نا وہ کسی چینل کے لیے کام نہیں کرتے, وہ ان کا صرف اپنا یوٹیوب چینل ہے. تو یہ انہوں نے ان کو ایک آنر کیا ہے کہ ایک یوٹیوب چینل کو بھی انہوں نے انٹرویو دیا ہے عمران خان صاحب نے. تو اس کے اندر ایک انہوں نے انٹرسٹنگ بات کی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ جو نیب تھی نا یہ میرے ہاتھ میں نہیں تھی. یہ بات وہ بہت دفعہ کہہ چکے ہیں کہ نیب میرے ہاتھ میں نہیں تھی. اس انٹرویو کے اندر انہوں نے جو بات بتائی انہوں نے کہا جی نیب اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں تھی. انہوں نے کہا نیب اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں تھی. اور میں ان کو جب کہتا تھا کہ جناب یہ جو کرپٹ لوگ ہیں ان کا احتساب کیا جائے, جب تک آپ ان کا انتظام نہیں کریں گے تو ملک میں انویسٹمنٹ نہیں آئے گی, تو مجھے اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی تھی کہ جی آپ جو ہے نا معیشت کے اوپر دھیان دیں, اس کے اوپر آپ دھیان نہ دیں. تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بیسکلی نیب کے ذریعے ان لوگوں کا احتساب کرنا نہیں چاہتی تھی. ان کے کہنے کی مطلب یہ تھا. اچھا اب خان صاحب نے یہ جو بات کہی ہے نا اس کے 2-3 پوائنٹس ہیں. خان صاحب یہ امتیاز گل صاحب چونکہ میرا خیال میں بہت سے لوگوں کی نظر سے نا انٹرویو گزرا نہیں ہے اور یہ امپورٹنٹ بات نہیں گزری ہے. یہ خان صاحب نے جو بات کہی ہے نا اس سے 2-3 چیزیں واضح ہوتی ہیں کہ 2018 سے لے کر اب تک نیب کے اندر جو کیسز بن رہے تھے اس میں زیادہ تر تجزیہ کار قانونی ماہرین یہی کہہ رہے تھے کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. اس کو جو بھی کر رہا تھا, چلیں آج عمران خان صاحب یہ سارا ملبہ اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال رہے ہیں نا, چلیں اسی بہانے سے ہی, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوتا تھا یہ ہوتا پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے طور پہ ہی تھا.
اس سے پہلے جب عمران خان صاحب یعنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جب سٹی رلی ہوئی تھی تو پھر عمران خان صاحب کی منشا کے ساتھ ہوتا تھا جو کچھ بھی ہوتا تھا. اور چلیں اگر یہ آج پول کھول ہی رہے ہیں اور یہ باتیں باہر بتا ہی رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کے بعد جو ہے عمران خان صاحب کی مرضی کے بغیر ہوتا تھا جو کچھ بھی ہوتا تھا. لیکن یہ حقیقت ہے کہ نیب جو تھا وہ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے یا خان صاحب کے ذریعے عام ٹوسٹنگ کے لیے استعمال ہو رہا تھا, اور یہی اس کے اوپر سب سے بڑا اعتراض تھا. اور جب یہ بات آتی تھی کہ جناب نیب جو ہے اس کے شاہد خاقان عباسی جس طرح کہتے تھے کہ نیب کا تو ادارہ ہی بند ہو جانا چاہیے کیونکہ اس نے ملک میں جو ہے پورا سسٹم خراب کر دیا. اس کی ریزن یہ تھی کہ اس کو کوئی اس طرح چلایا جا رہا تھا کہ وہاں پہ سب کے لیے برابر کا احتساب ہو نہیں رہا تھا. وہاں پہ پک اینڈ چوز طریقے سے احتساب ہوتا تھا. میں نے نہیں پتا تھی جتنے مرضی ہوتے پا دیو. خان صاحب بے شک اسٹیبلشمنٹ پہ ڈالیں, اب ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ خان صاحب پہ ڈالیں, آئی ڈونٹ کیئر. لیکن یہ فیکٹ ہے کہ آج یہ جو پول کھل رہے ہیں, اندر کی باتیں باہر آ رہی ہیں, اس سے یہ بات تو پھر طے ہو رہی ہے کہ پچھلے 3-3.5 سال میں جو کہا جاتا تھا کہ نیب جو ہے وہ اصل میں احتساب نہیں کر رہی, وہ انتقامی کارروائیوں کے اوپر کام کر رہی ہے. جو بندہ زیادہ بولتا تھا ٹی وی کے اوپر آ کے اس کو نپ لیتی تھی, آ جا بھائی تو آ جا. سو دس از دا ریزن, دس از دا پرابلم. آج خان صاحب کو چونکہ چبھن ہو رہی ہے تو اندر کی باتیں جو ہے نا باہر آ رہی ہے. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اب آپ یہ نیب ان کے ہاتھ میں نہیں, ٹھیک ہے, یہ خود یہ کہہ چکے نیب ان کے ہاتھ میں نہیں. خود کہہ چکے ہیں حکومت میری تھی, طاقت نہیں تھی میرے پاس, یہ بھی یہ کہہ چکے ہیں. چیف الیکشن کمشنر انہوں نے نہیں لگایا, وہ بھی اسٹیبلشمنٹ نے لگایا. تو اس کا مطلب ہے خان صاحب آپ کا نام جو کٹ پتلی رکھا ہوا تھا نا, وہ نام صحیح رکھا ہوا تھا, وہ بالکل صحیح نام رکھا ہوا تھا آپ کا, کیونکہ آپ تھے, آپ یہی کام کر رہے تھے. آپ صرف اور صرف جو ہے نا ڈوریں ہلا کے آپ کو چلایا جاتا تھا بس. لیکن افسوس پتہ کس بات کا ہے, اپنے لڑکوں کے آگے, لونڈے لپاڑوں کے آگے, کارکنوں کے آگے اپنا امیج آپ نے اس طرح دیا ہوا تھا کہ سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے, میں فیصلہ کرتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے. نہیں کرتے آپ فیصلہ. مجھے شاہ محمود قریشی صاحب کا نا ایک بیان یاد آ رہا ہے, بڑا زبردست قسم کا انہوں نے بیان دیا. بیان بازی کے اندر شاہ صاحب جو ہے نا بڑے ماسٹر, ان سے دفتر خارجہ کے اندر ایک دفعہ ایک سوال ہوا تھا کہ جناب یہ پتہ نہیں پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے وہ کہاں پہ بنتی ہے, یہ کیا ہو رہا ہے. تو اس کے اوپر نا انہوں نے اس طرح کر کے نا مطلب اپنی انگلی سے انہوں نے کیا تھا. انہوں نے کہا لیٹ می میک دس ویری کلیئر جینٹلمین, دا فارن پالیسی آف پاکستان ول بی میڈ ہیئر, دا فارن آفس, دیٹس اٹ. یعنی کہ جناب پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہوگی نا وہ اس دفتر میں بنے گی, دفتر خارجہ کے اندر. میرے بھائی جیڑا بندہ الیکشن کمشنر نہیں لگوا سکتا تھا اکارڈنگ ٹو خان صاحب, جو چیف الیکشن کمشنر نہیں لگوا سکتا تھا, جو نیب کا ادارہ جو ہے وہ کسی اور کے کنٹرول میں تھا, ٹھیک ہے, اور خان صاحب خود کہتے ہیں کہ حکومت میری تھی لیکن طاقت میرے پاس نہیں تھی. آپ کے خیال میں خارجہ پالیسی آپ لوگوں کے پاس تھی یا آپ اس کو رن کر رہے تھے؟ امپاسبل کہ آپ لوگ کوئی ایسا کام کر سکتے. اور جتنے ٹور آپ کے دور میں آرمی چیف نے فارن کنٹریز کے لگائے تھے, جہاں جہاں آپ پھنستے تھے وہاں پہ آرمی چیف کو خود چھلانگ مارنی پڑتی تھی اس معاملے کو حل کرنے کے لیے. تو آپ کی خیال میں شاہ محمود قریشی صاحب کی اے والی گل منی جا سکتی کدی؟ بچوں والی باتیں کرتے ہیں آپ. اچھا اب آ جائیں جناب توشہ خانہ کیس کے اوپر, جس کا فیصلہ جو ہے وہ آج دوپہر 2 بجے اناؤنس کیا جائے گا. بھائی جان توشہ خانہ کیس سیدھا کہانی یہی ہے کہ جناب عمران خان صاحب نے جو ہے توشہ خانے سے جو تحفے لیے تھے ان کو ڈکلیئر نہیں کیا, اور اگر ڈکلیئر کیا ہے تو انڈر ویلیو یا ڈکلیئر کیا ہے یا ڈکلیئر سرے سے کیا ہی نہیں ہے. اب اس کے اندر جو اب تک کی کارروائی ہوئی ہے اس میں 2-4 چیزیں میں آپ کو بتا دوں. وہ اس میں یہ کہتے ہیں کہ جناب چند چیزوں کی ڈکلیریشن کی ضرورت ہی نہیں تھی, چند چیزوں کی ڈکلیریشن جو ہے وہ ٹیکس گشواروں میں کر دی گئی تھی. اسی کیس کے دوران ان سے جب ایک دفعہ سوال کیا گیا کہ یہ بتائیے کہ یہ اگر آپ نے اس کی پیمنٹس بھی کی ہیں, چند گفٹس کی جو پیمنٹس کی ہیں, اس کے پیسے کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہ بات ہم نے آپ کو نہیں بتانی. یہ کلیئر کٹ ان کے وکیل کی طرف سے, علی ظفر صاحب کی جانب سے کہا گیا یہ ہم نے آپ کو نہیں بتانا اس کے پیسے کہاں سے آئے ہیں. لیکن ہاں آپ کا جو مسئلہ تھا وہ ہم نے بتا دیا. دوسرا انہوں نے دائرہ کار کو بھی چیلنج کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جی کوئی بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ عمران خان صاحب کو نااہل کرنے کے دائرہ کار اختیار ہے ہی نہیں اس کے پاس. یہ بھی پلی لی گئی ہے ان کے وکیل کی جانب سے. اب آ جائیے اس کے اوپر کہ ہو کیا سکتا ہے.
جو چند تجزیہ کار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے ہو سکتا ہے ان کو نااہل کر دے اگر ان کے خلاف فیصلہ دیتا ہے تو، جس سے ان کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ جا کے اس کو کورٹ آف لاء میں چیلنج کر سکتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آج انہوں نے نااہل کیا تو عمران خان صاحب گئے، ایسی بات نہیں ہے، وہ اسے چیلنج کر سکتے ہیں. البتہ نااہلی کے معاملے کے اندر اس سے پہلے فیصل واڈا صاحب کو جب نااہل کیا گیا تھا تو فیصل واڈا صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسے چیلنج کیا تھا، اور جب وہ چیلنج کیا تھا تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کو ہی برقرار رکھا تھا. اب فیصل واڈا صاحب جو ہیں وہ پہنچے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان، جہاں پہ ابھی پچھلے دنوں کو بڑی ڈانٹ پڑی ہے وہاں پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر. تو نااہلی بھی ہو سکتی ہے، یا پھر ایک اور جو معاملہ ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ مس اپروپریشن کے چکر کے اندر یا مس ڈکلیریشن کے چکر کے مس اپروپریشن کے چکر کے اندر جو ہے وہ ان کا کیس سیشن کورٹ کی طرف ریفر کیا جا سکتا ہے عمران خان صاحب کا، کہ وہ اس کے اگینسٹ کاروائی کرے. اور اگر وہ اس کے اگینسٹ کوئی کاروائی کرتی ہے تو اس میں 3 سال قید تک کی سزا بھی ہو سکتی ہے. اور ظاہری بات ہے اگر اس قسم کی سزا ہوتی ہے تو نااہلی تو آٹومیٹک ساتھ ہے، وہ تو پھر ساتھ اٹیچ ہی ہے اس چیز کے. لیکن یہ بہت آگے کی باتیں ہیں، اور یہ ہم جو میں آپ کو صرف باتیں بتا رہا ہوں یہ اس صورت میں ہے، یہ رستہ وہ ہے اگر خان صاحب کے خلاف فیصلہ آتا ہے. یہ بھی ہے، ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اس بات کو یہ کہہ دے کہ جناب ٹھیک ہے ہمارے دائرہ کار میں یہ چیز نہیں آتی، یا علی ظفر صاحب نے جو اپنے دلائل دیے ہیں اس کے مطابق وہ اسے ایکسیپٹ کر لیں، ہاں جی ٹھیک ہے انہوں نے گوشوارے جو ہیں وہ صحیح طریقے سے ڈکلیئر کیے ہیں، سب کچھ صحیح ہے، تو شخانہ سے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. اس میں ایک پلی انہوں نے یہ بھی لی ہے کہ جی اسپیکر جو ہیں وہ اس معاملے کو ریز ہی نہیں کر سکتے، یہ بھی پوائنٹ ریز کیا گیا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ان کے ان میں سے کسی دلائل کو ایکسیپٹ کر لیا جائے. ویسے بائی دا وے کل جمعے کا دن ہے، جمعے کا دن نا سیاستدانوں کے لیے پاکستان میں آج کل بڑا بھاری ہوتا ہے پچھلے چند سالوں سے، تو لیٹس سی واٹ ہیپنس. لیکن برائے مہربانی میں کو پریڈکشنز نہیں کرنا چاہتا کہ بھائی اے ہو جائے گا تو ہو جائے گا. البتہ ایک بات ہے، صرف ایک چیز ایڈ کر دوں کہ اگر خان صاحب کے خلاف فیصلہ آیا تو خان صاحب نے اتنا مواد جو ہے نا آلریڈی چیف الیکشن کمشنر کے خلاف اکٹھا کر لیا ہے، مطلب پورا مومنٹم بنا دیا ہے. نون لیگ کا ہے، یہ تو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یہ تو ہمارے خلاف ہی فیصلے دیں گے. اچھا سارا کچھ الیکشن کمیشن کے خلاف بول کے ضمنی انتخاب سارے کے سارے لپیٹ کے لے جاتے ہیں. پھر بھی چنگا الیکشن کمیشن ہے، ملا نون لیگ کے ساتھ ہوا ہے، الیکشن جو ہے وہ پی ٹی آئی جیت رہی ہے. عجیب بات ہے. بہرحال یہ تھی اب تک کی اپڈیٹس. جب فیصلہ آئے گا تو آپ سے دوبارہ اسی اسٹوڈیو سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.